بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور سونے کی تتلیاں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو، بس یہی دین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون مسلمان ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ بڑے زبردست پیغمبر ہیں اور بڑی ابتلا اور آزمائش سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ غسل کر رہے تھے اور غسل کے دوران آسمان سے ان پر سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام غسل چھوڑ چھاڑ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ ایوب، کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بے شمار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے، ساری کفالت کر رکھی ہے، پھر بھی تمہیں حرص ہے اور تتلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے پروردگار، لا غنن بی عن برکتک، جب آپ میرے اوپر کوئی نعمت نازل فرمائیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں۔ جب آپ خود اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں تو اگر میں بیٹھا رہوں اور یہ کہوں کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے، اس پر ٹھوکر مارتا ہوں، تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ میرے اوپر کوئی نعمت نازل فرمائیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں۔ جب آپ خود اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں تو اگر میں بیٹھا رہوں اور یہ کہوں کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے، میں اس پر ٹھوکر مارتا ہوں، تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ دے رہے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ ان کو لوں، اس کی قدر پہچانوں اور اس کا شکر ادا کروں، اس لیے میں آگے بڑھ کر ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک پیغمبر کی آزمائش تھی، ورنہ اگر کوئی عام قسم کا خشک دیندار ہوتا تو یہ کہتا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تو اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہی چیز اگر اس نقطۂ نظریات سے حاصل کی جائے کہ میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے اور اس کی نعمت ہے، میں اس کی قدر پہچانوں، اس کا شکر ادا کروں، تو پھر یہ دنیا نہیں بلکہ یہ دین ہے۔ نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 5 بھائی تھے اور سب برسر روزگار اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی عید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکٹھے ہوتے تو حضرت والد صاحب ہمیں بعض اوقات عیدی دیا کرتے تھے۔ وہ عیدی کبھی 20 روپے، کبھی 25 روپے اور کبھی 30 روپے ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب والد صاحب 25 روپے دیتے تو ہم کہتے کہ نہیں، ہم 30 روپے لیں گے۔ جب وہ 30 روپے دیتے تو ہم کہتے نہیں، ہم 35 روپے لیں گے۔ تقریباً یہ صورتحال ہر گھر میں ہوتی ہے کہ اولاد چاہے جوان ہو گئی ہو، برسر روزگار ہو گئی ہو، کما رہی ہو، لیکن اگر باپ دے رہا ہو تو اس سے مچل مچل کر مانگتے ہیں اور دیں۔ اور اب وہ باپ کی طرف سے جو 30 روپے دیے گئے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے کہ ہم میں سے ہر بھائی ہزاروں روپے کمانے والا تھا، لیکن پھر اس 30 روپے کا شوق، رغبت، اشتیاق اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بار بار مچلنا، یہ سب کیوں تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ نگاہ اس روپے پر نہیں تھی کہ 30 روپے مل رہے ہیں، بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ 30 روپے کس دینے والے ہاتھ سے مل رہے ہیں۔ یہ ایک باپ کی طرف سے مل رہے ہیں، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، یہ ایک شفقت کا اظہار ہے، یہ ایک نعمت کا اظہار ہے۔ لہذا اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو اشتیاق کا ساتھ لیا جائے، اس کی قدر پہچانی جائے۔ چنانچہ اس کو خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اٹھا کر لفافے میں بند کر کے رکھ دیتے تھے کہ میرے باپ کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر وہی 30 روپے کسی دوسرے آدمی کی طرف سے ملیں اور انسان اس میں لالچ اور رغبت کا اظہار کرے اور اس سے کہے کہ مجھے 30 روپے کے بجائے 35 روپے دے دو، تو یہ شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ یہی زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، چاہے کھا رہا ہوں، چاہے سو رہا ہوں، چاہے کما رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی پیش نظر رکھ کر کر رہا ہوں۔ یہی چیز اگر حاصل ہو جائے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جائے، پھر اس تقویٰ کے ساتھ تجارت کریں تو یہ تجارت دنیا نہیں بلکہ یہ دین ہے، یہ جنت تک پہنچانے والی ہے اور نبیوں کے ساتھ حشر کرنے والی ہے۔ صحبت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔
عموماً دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہو، یہ زاویہ نگاہ کس طرح بدل جائے؟ تو اس کے جواب کے لیے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور ایسا راستہ بتاتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ محض کسی کام کا حکم نہیں دیتے، بلکہ ساتھ میں ہماری ضروریات، ہماری حاجتیں اور ہماری کمزوریوں کا احساس فرما کر ہمارے لیے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا آسان راستہ بتا دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ صحبت جب تمہیں حاصل ہوگی تو اس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر خود تقوی پیدا ہو جائے گا۔ ویسے کتاب میں تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کو کوشش کرو گے تو یہ راستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ بتلا دیا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہو، دوسرے لفظوں میں جس کو صدق کی دولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کر لو، کیونکہ صحبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اس کا رنگ رفتہ رفتہ انسان پر چڑھ جاتا ہے۔ ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، دین کو حاصل کرنے اور دین کو سمجھنے کا بھی یہی راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے، ورنہ سیدھی بات تو یہ تھی کہ صرف قرآن کریم نازل کر دیا جاتا۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی یہی تھا، ہمارے اوپر قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، وہ کتاب اس طرح نازل کرتے تھے۔ جب لوگ صبح بیدار ہوتے تو ہر شخص بہت اچھا اور خوبصورت بائنڈنگ شدہ قرآن کریم اپنے سرہانے موجود پاتا، اور آسمان سے آواز آتی کہ یہ کتاب تمہارے لیے بھیج دی گئی ہے، اس پر عمل کرو۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب رسول کے بغیر نہیں بھیجی، ہر کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول تو کتاب کے بغیر آئے ہیں، لیکن کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کو کسی خاص رنگ پر ڈھالنے کے لیے صرف کتاب کبھی کافی نہیں۔ صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بننے کا نتیجہ، اگر کوئی شخص چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، پھر اس نے وہ کتاب پڑھ لی اور اس کو سمجھ بھی لیا، اس کے بعد اس نے ڈاکٹری اور علاج شروع کر دیا، تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ وہ کسی ڈاکٹر کی صحبت اختیار نہ کرے اور اس کے ساتھ کچھ مدت تک رہ کر کام نہ کرے، اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ بازار میں کھانا پکانے کی کتابیں موجود ہیں، جس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، بریانی اس طرح بنتی ہے، قورمہ ایسے بنتا ہے۔ اب اگر ایک شخص صرف وہ کتاب اپنے سامنے رکھ کر بریانی بنانا چاہے گا تو خدا جانے وہ کیا ملغوبہ تیار کرے گا۔ جب تک کسی ماہر کے ساتھ رہ کر اس کی ٹریننگ حاصل نہ کی ہو اور اس کو سمجھا نہ ہو، اس وقت تک وہ بریانی تیار نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ دین کا ہے، صرف کتاب انسان کو کسی دینی رنگ میں ڈھالنے کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس واسطے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ صحابہ کیا معنی ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا۔ پھر اسی طرح تابعین نے صحابہ کی صحبت سے، اور تبع تابعین نے تابعین کی صحبت سے حاصل کیا۔ تو جو کچھ دین ہم تک پہنچا وہ صحبت کے ذریعے پہنچا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ بتا دیا کہ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ آسان یہ ہے، کسی متقی کی صحبت اختیار کرو، پھر اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔